شیطان الرجیم۔ حج اور عمرہ کے مسائل۔ حالت احرام میں ممنوع امور، حالت احرام میں ممنوع امور، ممنوعات الاحرامی۔ حالت احرام میں درج ذیل چیزوں کا استعمال ناجائز ہے۔ سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے، سر پر پگڑی ٹوپی یا کپڑا پہننا مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ پگڑی ٹوپی کپڑا پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ پیٹی گھڑی اور انگوٹھی وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے، لیکن سر نہیں کور تھا اس میں، ٹھیک ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حدیث ہم نے پڑھی وہ ان کے سر پر کپڑے کا سایہ کیے ہوئے تھے صحابی، لیکن سر پہ کچھ بندھا ہوا نہیں تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد سروں پر کپڑا پگڑی یا ٹوپی پہنتے تھے، جو اب بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے چیز، حالانکہ یہ ہمارے اسلامی شعار میں سے ہی ہے کہ اور بعض آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کچھ علاقے بھی ایسے ہیں جہاں پر یہ روایت کے طور پر لوگ پہنتے ہیں پگڑی اور سر کو کور کرنا، اور یہ عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ مرد اور عورتیں دونوں ہی اپنے سروں کو کور کر کے نکلتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے دین کا حصہ ہے کہ مرد بھی اپنا سر کور کرتا ہے اور جو ٹخنے ہیں اس کو ننگا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل بس مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ ٹخنے کور کر دیتے ہیں اور سر ان کا ننگا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر کیوں منع کیا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں یہ چیزیں منع ہیں؟ کیونکہ یہ عام تھیں، یعنی مرد یہ کرتے تھے۔ موزے جرابیں یا ایسا جوتا پہننا جو ٹخنوں سے اونچا ہو مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ موزے نہیں پہنے جائیں گے، جرابیں بھی نہیں ہوں گی اور ایسا جوتا بھی نہیں ہوگا جو ٹخنوں سے اوپر جائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اس میں ایک عاجزی اور خشوع کا اظہار ہو رہا ہے، جس کیفیت میں انسان کو لایا جا رہا ہے نا، تو کہ اس کا ایک تعلق اللہ سے جڑ جائے اور وہ ہر طرح کے اسباب اور جو فخر تو نہیں، بعض اوقات ہوتا بھی ہے لوگوں کو اپنی جو بھی جس حالت میں وہ ہوتے ہیں، تو اس سے انسان باہر نکل آتا ہے، تو پھر اس کو زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کا جو ہے نا موقع ملتا ہے کہ یعنی ہماری حقیقت اور حیثیت ہی کیا ہے، ہم کس کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ جسم یا احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگانا عورتوں اور مردوں کے لیے، اب خوشبو بھی کیا ہے، زینت اور بعض اوقات فخر و تکبر کا بھی اظہار ہو جاتا ہے نا، تو انسان کو اس سے بھی یعنی ایک یہ نظر آتی ہے چیز اس میں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یلبس المحرم من الثیاب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کون سے کپڑے پہنے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یلبس القمص ولا العمائم ولا السراویلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا یجد نعلین فلیلبس خفین ولیقطعهما اسفل من الکعبین ولا تلبسوا من الثیاب شیئا مسہ زعفران او ورس، رواہ البخاری۔ تو کیا نہیں پہنے گا؟ یا لا یلبسو، اس نے پوچھا کیا پہنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ بتا دیا کہ ان چیزوں سے رک جاؤ، باقی جو بھی کچھ پہن لو، ٹھیک ہے نا۔ تو لا یلبسو القموسا، قمیص نہیں پہنے گا، اسی طرح سے امامہ نہیں پہنے گا یعنی پگڑی، سراویلات پاجامے نہیں پہنے گا، البرانس یعنی کہ کوٹ وغیرہ نہیں پہنے، اور نہ ہی خفاف یعنی موزے پہنے۔ لیکن اگر کسی کو جوتیاں نہ ملیں تو وہ موزے ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے، اور اسی طرح زعفران اور ورس یعنی کوئی بھی جو خوشبو لگی ہوئی ہو وہ والا کپڑا نہیں استعمال کرے گا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ احرام پہننے کے بعد احرام کی چادروں پر یا جسم پر خوشبو لگانا منع ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ محرم غسل کر کے خوشبو وغیرہ لگا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ احرام کے کپڑے پہن لے گا، یعنی یہاں پر تو چادریں اور مردوں کے لیے، لیکن جب آپ نے وہ یعنی کپڑے وغیرہ بدل رہے ہیں یا عورتوں کے کپڑے ہیں، تو نہ تو کپڑوں پہ لگائی جائے گی اور نہ جسم پر پھر لگائیں گے۔ محرم اگر فوت ہو جائے تب بھی اسے خوشبو نہیں لگانی چاہیے، نہ ہی اس کا سر ڈھانپنا چاہیے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رجلا کان مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس کی اونٹنی نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ فی ثوبیہ ولا تمسوہ بطیب ولا تخمروا رأسہ، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ
اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپو. خمر ہوتا ہے نا خمار، اوڑھنی کو بھی کہتے ہیں. ولا تخمروا رأسہ، اس کا سر نہ ڈھانپو. فإنہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا، کہ قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتا ہوا، ملبیا تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا. رواہ النسائی، صحیح حدیث ہے، نسائی نے روایت کیا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی وہ اپنی اسی حالت میں اٹھے گا. تو اس کو یعنی اس کے لیے فرما دیا گیا کہ وہ جس احرام کی حالت میں نا اسی طرح ہی رہے گا. تو نہ سر کا کپڑا اس کو باندھا جائے گا، اس کے کپڑوں میں ہی اس کو احرام دیا جائے گا، اور خوشبو بھی نہیں لگائی جائے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا وہ کافور وغیرہ ڈالتے ہیں جب غسل دیتے ہیں میت کو، ٹھیک ہے. تو محرم کے لیے یہ نہیں ہے. محرم نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ کرا سکتا ہے، نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے. ان ابانا رضی اللہ عنہ سمیت عثمان ابن عفان یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينکح المحرم ولا ينکح ولا یخطب. رواہ مسلم. ابان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم نکاح کرے نہ کروائے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے. ایسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی نکاح نہیں کرنا، نہ پیغام بھیجنا. اور ظاہر ہے آپ جس اس میں ابھی جیسے ہم نے یہی بات ڈسکس کی نا کہ کپڑوں کے حوالے سے بھی جو ہمیں باقاعدہ ہدایات دی جا رہی ہیں، تو اسی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نکاح کا جو تعلق ہے نا، یا اس کا پیغام دینا بھی عورت اور مرد کے شہوانی جذبات کو ابھارتا ہے نا، اور یعنی اس کو کسی اور طرف اس کی سوچیں جا رہی ہوتی ہیں. تو پھر جب کہ آپ حالت احرام میں اور خاص ایک سفر پر آئے ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اللہ سے ایک تعلق بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اور یہاں پر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے یہ کیفیت نا آپ محسوس بھی کریں، اس سفر کو نا اپنا روحانی سفر بنائیں کہ آپ باقاعدہ کسی یعنی عورت کے لیے تو خاص طور پر یہ عمرہ اور حج جو ہے جہاد ہیں، ٹھیک ہے. آپ بلکہ آپ جب نیت ہی باندھ لیتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف طرح کی آزمائشیں سامنے آتی ہیں، تو وہ دراصل آپ کی قربانی مانگ رہی ہوتی ہیں. کبھی بچوں کا خیال آتا ہے، کبھی گھر کا خیال آتا ہے، کبھی مال کا کہ نہیں تنگی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. اور فائنلی انسان گھر سے نکلتا ہے. پھر سفر کی کچھ صعوبتیں ہوتی ہیں جس میں پھر سے صبر انسان کو کرنا پڑتا ہے. ارد گرد لوگ ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، ان سے آپ ملتے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ خاص طور پر حرمین پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی انسان اسی طرح ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں نئی ہوتی ہیں. اس میں آپ اپنی وہ پھر روحانی کیفیت چیک کریں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق قائم رہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد بھی عائد کیے ہیں نا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میں اللہ کے گھر آئی ہوں تو میں لوگوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کروں، یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ بعض اوقات آپ کو دوسروں کی غلطی کو بھی کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حرم میں وہاں پر آپ نے ماحول خراب نہیں کرنا، اونچا نہیں بولنا، کسی سے دنگا فساد نہیں کرنا، بحث جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ غلط عمل کر رہا ہے اس کو آپ بس پیار سے سمجھا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ بحث اور جدال نہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے. تو اپنی روحانی کیفیت کو بار بار آپ کو نا واپس اس پہ انشاءاللہ لانے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. اور باقی وہ ابھی میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ کپڑوں اور وہ جو زیورات کا معاملہ نا عورت کے لیے، تو اس میں نام نہاد تقویٰ بھی نہ ہو کہ انسان خود کو غریب اور محتاج ظاہر کر رہا ہو. یعنی ایک کیفیت، ایک روحانی کیفیت ہونی چاہیے، لیکن جسمانی طور پر انسان مضبوط اور توانا اور ہو کہ یعنی جیسے وہ تھے نا ابو دجانہ تھے تو لال پٹی باندھ کر نکلے تھے جہاد کے نا، اور وہ یعنی کہ اکڑ کے چل رہے تھے. تو ایسی چال ویسے تو تکبرانہ چال پسند نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ جہاد پر تھے تو یہ ایسی فخریہ چال کی اجازت ہے. تو بالکل اسی طرح جب آپ جائیں تو اپنے آپ کو توانا محسوس کریں، لیکن آپ کی روحانی کیفیت جو ہے وہ ایک خشوع و خضوع والی ہونی چاہیے. احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار کرنا اور ذبح کرنا دونوں منع ہیں. احرام کی حالت میں کسی شکاری کی مدد کرنا بھی منع ہے. اگر کوئی شخص یعنی شکار بھی نہیں کرنا خشکی کا، پیچھے ہم نے پڑھا سمندر کا شکار تو جائز ہے، لیکن جو برق ہے نا خشکی کا شکار منع ہے. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص حالت حرام میں نہ ہو اور وہ اپنے لیے از خود شکار کرے اور محرم کے لیے کھانا جائز ہے، لیکن اگر وہ محرم کو دینے کی نیت سے شکار کرے گا تو پھر محرم کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. اور اس میں یہ لمبی حدیث صحابہ کی آتی ہے. ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حاجن و خرجنا معه قال فصرف من اصحابه فيهم ابو قتادہ رضی اللہ عنہ وقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني
ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے حج کے لیے نکلے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ابو قتادہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور راہ لی اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بعض کو فرمایا تم ساحل سمندر کی راہ لو حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو نکل گئے اور کچھ صحابہ دوسری طرف کو نکل گئے۔ قال فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرموا كلهم الا ابا قتادہ فانه لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادہ فعقر منها اتانا فنزلوا فاكلوا من لحمها۔ تو انہی میں ابو قتادہ بھی تھے۔ ان لوگوں نے ساحل بحر کی راہ لی، پھر جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے احرام باندھ لیے، سوائے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ وہ چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے راستہ میں وحشی گدھوں کو دیکھا، ٹھیک ہے، تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک گدھی کی کونچیں کاٹ دیں۔ چنانچہ سب نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، اس کا گوشت کھایا، پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے گوشت کھایا حالانکہ ہم محرم تھے، اس کا باقی گوشت ساتھ لے لیا، ٹھیک ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ پورے کر لیتے ہیں۔ فنزلوا تو وہ اترے، فاکلوا تو انہوں نے اس میں سے کھا لیا، من لحمها اس گوشت میں سے، وہ جو شکار کیا گیا تھا۔ قالا تو اس نے کہا، فقالوا تو وہ کہنے لگے، اکلنا ہم نے کھا لیا، لحمن گوشت، ونحن محرمون اور ہم تو احرام کی حالت میں تھے۔ قالا فحملوا ما بقی من لحم علتانا فلما اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالوا، اب ان کے ذہن میں شک پیدا ہوا کہ ہم تو احرام کی حالت میں تھے تو ہم نے شکار کا گوشت کیوں کھا لیا؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو گوشت باقی بچ گیا تھا وہ انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ انا کنا احرمنا، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حالت احرام میں تھے، وکانا ابو قتادہ لم یحرم فرأینا حمر وحش فحمل علیہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فعقر منها اتانا فنزلنا فاکلنا من لحمها فقلنا نأکل لحم صید ونحن محرمون فحملنا ما بقی من لحمها۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے، کہنے لگے کہ ہم نے احرام باندھ لیا تھا لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے نہیں باندھا تھا، یعنی ابو قتادہ محرم نہیں تھے۔ پھر ہم نے چند وحشی گدھے دیکھے تو ابو قتادہ نے ان پر حملہ کر کے ایک ہی کونچیں کاٹ ڈالیں، ہم نے پڑاؤ ڈالا اور سب نے اس کا گوشت کھایا، پھر ہم نے کہا کہ ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں حالانکہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور اس کا باقی گوشت ہم لے آئے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقالا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل منکم احد امرہ او اشار الیہ بشیء، کہ کیا تم میں سے کسی نے اسے اس کا حکم دیا تھا، یعنی ابو قتادہ کو کسی نے کہا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دیکھو وہ یعنی وحشی گدھا جا رہا ہے تو اس کا شکار کرو؟ قالا تو وہ کہنے لگے، قالوا لا، نہیں، قالا فکلوا ما بقی من لحمها، تو کھا لو جو بھی اس میں سے باقی ہے، یعنی باقی گوشت بھی کھا لو۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جب احرام کی حالت میں ہوں گے تو خشکی کا شکار تو نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی شکار کر دے اور آپ کو اس میں سے گوشت آفر کرے تو آپ کھا لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو اس کا شکار کرنے کا کہا نہ ہو، نہ ہی اشارہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر دیکھ لیا تھا ابو قتادہ نے۔ ایک اور جگہ پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے شکاری جانور دیکھ لیے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ابو قتادہ بھی دیکھ لیں، لیکن وہ ان کو اشارہ نہیں کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں صحابہ کے تقویٰ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ عن الصعبی ابن جسامۃ رضی اللہ عنہ انہ اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا وہو بالابواء او بودان فردہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی وجہی قال انا لم نردہ علیک الا انا محرم، رواہ مسلم۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا شکار کر کے ہدیہ پیش کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ابوا یا ودان میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ واپس لوٹا دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صعب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ملال دیکھا تو فرمایا، ہم نے یہ ہدیہ صرف اس لیے لوٹایا ہے کہ ہم احرام میں ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا اور یہاں پر شکاری جانور جو ہے انہوں نے نہیں کھایا،
تو اس کی وجہ یہ تھی کہ صعب بن جسامہ نے ہدیہ بھیجا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خاص طور پر یہ شکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں نہیں ہے لیکن وہ خشکی کا شکار کرتا ہے کسی محرم کو کے لیے، تو پھر محرم نہیں کھائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر وہ اپنے لیے شکار کیے ہو اور اس میں سے آفر کر دے تو پھر کھایا جا سکتا ہے۔ صحابہ کو وہاں پر یہی شک ہوا تھا کہ ہم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، تو لیکن اگر کوئی اپنے طور پر شکار کر رہا ہے تو کیا ہم اس میں سے گوشت کھا سکتے ہیں؟ تو وہ آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محرم عورت کے لیے نقاب پہننا منع ہے، البتہ بوقت ضرورت چہرے کو چھپانے کے لیے عورت چادر یا اوڑھنی وغیرہ استعمال کر سکتی ہے، اگر اوڑھنی چہرے کو چھوئے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ظاہر ہے جب آپ نقاب پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو چہرے کو لگتا ہے لیکن جب دوپٹہ لٹکائیں گے تو وہ کبھی کبھار تھوڑا بہت ٹچ کر جاتا ہے، تو اگر ایسا ہو جائے تو اس سے کوئی دم وغیرہ واجب نہیں آتا۔ محرم عورت کے لیے دستانے پہننا منع ہے۔ اس سے اب ہمیں اور بھی باتیں سمجھنے کو مل رہی ہیں کہ نقاب اور دستانے جو تھے عورتوں کے لباس میں شامل تھے، عورتیں پہنا کرتی تھیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولا تنقبی المرأة الحرام ولا تلبسی القفازین، رواہ ترمذی، صحیح حدیث ہے، ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی سلے ہوئے دستانے جو ہاتھوں کو کور کر لیتے ہیں، اسی طرح سے جو نقاب ہے جو باقاعدہ سلائے جاتے ہیں اور پٹی کی طرح باندھ دیے جاتے ہیں، وہ بھی نہیں استعمال ہوں گے۔ ان عائشہ قالت رضی اللہ عنہا کانا رکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھی اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے۔ الرکبان یمرون، محرمات ہم احرام کی حالت میں ہوتی تھیں، فائزہ حاضو بنا صدلت احدانا جلبابہا من رأسیہا علی وجہیہا فائزہ جاوزون کشفناہ، رواہ ابو داود، ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے کہ حالت احرام کی حالت میں قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تو ہم اپنے چادریں اپنے منہ پر لٹکا لیتی تھیں اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کھول دیتی تھیں، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے جی، حالت احرام میں جنسی افعال یا گفتگو، لڑائی جھگڑا یا کوئی نافرمانی کا کام کرنا منع ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، رواہ البخاری، بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی جنسی بات یا جنسی عمل نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، وہ حج کے بعد اسی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح گھر واپس آتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو بڑی اہم بات ہے، یہ خاص طور پر وہ کام ہے جن سے بچنا چاہیے۔ فسق کا لفظ آ رہا ہے اور یرفس کا، کہ یعنی جنسی بات یا جنسی عمل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ میاں بیوی کا جائز تعلق بھی جو ہے اس کو بھی منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح کوئی نافرمانی نہ کی جائے، حتی الامکان بچا جائے، یعنی کہ بہت ہی آپ دیکھیں کہ احتیاط والا سفر ہے کہ یہ، اور کیونکہ اتنا بڑا اجر بھی تو ہے، اتنی فضیلت ہے کہ حج کے بعد اسی طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس گھر آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو گناہوں سے پاک جنا تھا۔ حالت احرام میں شکار کرنے یا کھانے کا فدیہ ایک دمبے کی قربانی دینا ہے۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دبوی یصیبہ المحرم کبشا وجعلہ من الصید، رواہ ابن ماجہ، صحیح حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت احرام میں بجو یا گوہ کا شکار کرنے پر ایک دمبے کی قربانی فدیہ مقرر فرمایا ہے اور اسے شکار قرار دیا ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی یہ جو گو ہے نا اور بجو وغیرہ ہیں، یہ عام عربوں کے ہاں شکار کیے جاتے تھے اور اس کو ان کے ایک خاص علاقے میں کیے جاتے تھے اور وہ کھاتے تھے اس کو نا۔ تو یعنی یہ نہیں ہے کہ چھوٹا شکار ہو یا بڑا ہو، یہ یا کوئی عام جو آپ زندگی میں کرتے ہیں، شکار خشکی کا منع ہے، اور اگر کریں گے تو پھر اس پر دمبے کی قربانی کا فدیہ مقرر ہے۔ اور یوزلی یہ بھی آتا ہے کہ جتنا وہ جس طرح کا جانور شکار کیا ہو نا اسی کے مطابق وہ پھر فدیہ دینا ہوگا۔ اور بوقت ضرورت اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایٹ دا اسپاٹ مفتیان سے فتویٰ بھی لے سکتے ہیں۔ وہاں پر الحمدللہ مدینہ میں تو خیر اس طرح آپ کو عام تعلیم مل سکتی ہے
کیونکہ اس طرح سے ایک طرح سے ہر کوئی رش اور اس میں نہیں ہوتا. لیکن مکہ میں بھی جہاں پر آپ مطاف میں انٹر ہوتے ہیں گیٹ نمبر 79 سے، تو اندر جا کر آپ کو لیفٹ سائڈ پر فتاوی نظر آ جاتا ہے. وہاں پر وہ کبھی کبھار آپ کو بیٹھے ہوئے مرد جو حضرت ہیں وہ نظر بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی زبان کے مطابق وہ آپ کو گائیڈ بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ کچھ جگہوں پر جہاں پر تعلیم ہوتی ہے وہاں پر باقاعدہ آپ تو وہ فون نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں، ایپ بھی دیے ہوئے ہیں. بکس کے لیے وہ جو ایک بار کوڈ ہوتا ہے نا وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے. فوراً ہی موبائل کو وہاں پہ بار کوڈ کریں، اپنا وہ آپ کے پاس چیزیں کھل جاتی ہیں. وہاں پر آپ اپنا وہ ٹائپ کر کے اپنے مطابق جو ہے نا وہ فتویٰ بھی لے سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر اور ہمیں یعنی کسی بھی قسم کی تنگی اور اس سے بچائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی حالت میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز پڑھی ہوتی ہے لیکن اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں. بس تقویٰ یہی ہے کہ پھر اس وقت جس حد تک آپ بچ سکتے ہیں اس سے بچیں. ٹھیک ہے، شک والی چیزوں کو چھوڑ دیں کہ تاکہ کوئی اور اگر ہو سکے تو کہ فوراً ہی آپ کو فتویٰ مل جاتا تو اس کے مطابق پھر عمل کر لیں. حالت احرام میں بال کاٹنا، سر منڈانا یا ناخن کاٹنا منع ہے. اور ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو اوبویس ہیں، پیچھے میرا خیال ہے شاید پڑھی بھی ہیں کہ بال نہیں کاٹے جائیں گے، سر منڈانا یا ناخن کاٹنا منع ہے. اور اس کے لیے پھر نا وہی بات ہے کہ جیسے بعض اوقات ٹرمنگ ہونے والی ہوتی ہے عورتوں کے ہیئرس کی بھی، تو وہ پہلے سے ہی کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے نا حالت احرام میں بال گریں گے نہیں، کیونکہ ایک دفعہ ٹرمنگ ہو جائے بال فریش ہو جائیں. اور ناخن بھی پہلے سے ہی کاٹ لیں جب آپ کو پتہ ہے کہ اب اتنے دنوں تک آپ نے ناخن نہیں کاٹنے ہیں. حج میں تو زیادہ ذرا دن ہو جائیں گے، عمرے میں ذرا کم ہوتے ہیں. اور اسی طرح مردوں کے لیے بھی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ کام کرنا ہے کہ مرد سر منڈائیں گے یا حجامت کروائیں گے اور عورتیں جو ان سی ہیں تھوڑا ایک پور بال کاٹیں گی. حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنا منع ہے، ایسا کرنے پر حج باطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا وہ ہے ایک چیز جس سے بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو ہم سب کو توفیق دیں، ہمیں بلائیں بار بار اپنے گھر کی زیارت کو، حج اور عمروں پر بلائیں. اور وہی بات میں اس پہ ختم کرتی ہوں کہ پیدر پہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ اور تنگی کو دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قربانیاں تو آتی ہیں اس راہ میں، مشکلات بھی نظر آتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے جو آپ لگاتے ہیں نا اللہ کی راہ میں وہ آپ کو واپس آ جاتا ہے. اور انسان جسمانی لحاظ سے بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ مشقت تو بہت ہے لیکن ایسے لگتا ہے جیسے روزوں میں ہمارے جسم کی ایک وہ ہو جاتی ہے نا، مرمت ہو جاتی ہے سارے خلیوں کی. اسی طرح حج اور عمرہ بھی جو ہے نا یہی کام کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو بھی بلائے اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول و مقبول فرمائے اور آسان معاملات کریں ہر ایک کے لیے. آمین. اور خیر و عافیت رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.